بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی لم یزل ولا یزال حیا قیوما سمیعا قدیرا بصیرا، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 792 ہے، 792، اور آج سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی۔ چلیے سب سے پہلے اس آیت کی ہم تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ ہے، انما الصدقات، زکات تو صرف للفقراء، فقیروں کے لیے ہے، والمساکین، اور مسکینوں کے لیے ہے، والعاملین، اور ان اہل کاروں کے لیے ہے جو علیہا، اس کی وصولی پر مقرر ہے، والمؤلفۃ قلوبہم، اور ان کے لیے جن کی تالیف قلب مقصود ہے، وفی الرقاب، اور گردنوں کے چھڑانے میں، والغارمین، اور تاوان اور قرض ادا کرنے والوں میں، وفی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں، وابن السبیل، اور مسافروں میں۔ فریضتاً، یہ فریضہ ہے من اللہ، اللہ کی طرف سے، واللہ، اور اللہ، علیم، خوب جاننے والا، حکیم، بہت بڑی حکمت والا ہے۔ ترجمہ یوں ہے، صدقات یعنی زکات اور خیرات تو مفلسوں اور محتاجوں اور کارکنان صدقات کا حق ہے، اور ان لوگوں کا جن کی تالیف قلب منظور ہے، اور غلاموں کے آزاد کرنے میں، اور قرض داروں کے قرض ادا کرنے میں، اور اللہ کی راہ میں، اور مسافروں کی مدد میں بھی یہ مال خرچ کرنا چاہیے۔ یہ حقوق اللہ کی طرف سے مقرر کر دیے گئے ہیں، اور اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اس آیت میں 3 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، صدقات تو دراصل ہے فقیروں، مسکینوں، اور ان اہلکاروں کا جو صدقات کی اصولی پر مقرر ہوتے ہیں، اور ان کا جن کی دلداری مقصود ہے، ان غلاموں کو آزاد کرنے میں، اور قرض داروں کے قرض ادا کرنے میں، اور اللہ کے راستے میں، اور مسافروں کی مدد میں خرچ کیا جائے۔ دوسری بات، اور اللہ علم کا بھی مالک ہے، حکمت کا بھی مالک ہے۔ بزرگان محترم، جب منافقوں نے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو صدقات کی تقسیم میں طعنے دینے شروع کیے، تو اللہ تعالیٰ نے صدقات کے سلسلے میں 8 قسم کے مصارف بتلا ہی دیے کہ زکات کا مال کن کن کو دیا جائے گا، وہ کون ہیں جو زکات کے حقیقی مستحق ہیں، تاکہ کسی اعتراض کرنے والے کو اعتراض کرنے کا حق ہی نہ ہو، اور نہ طعن و تشنیع اور تنقید کا موقع ملے۔ جن لوگوں نے بھی رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر صدقات کے سلسلے میں اعتراض کیا، وہ مجرم اور خطا کار ہیں، اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کیا وہ اپنے عمل میں حق بجانب ہے۔ یہ آیت فیصلہ کر رہی ہے کہ اصل بیماری تو ان منافقوں کی ہے جن کے دلوں میں دنیا کی حرص اور طمع بیٹھ گئی ہے۔ زکات کے سلسلے میں اس آیت میں واضح انداز میں پوری رہنمائی کی گئی ہے کہ زکات کے حقیقی حقدار کون ہیں۔ مالداروں کو راہ بتلائی گئی ہے کہ انہیں ان مستحقین کے علاوہ کسی اور کو زکات نہیں دینا ہے۔ یہ آیت قیامت تک کے مالداروں کو متنبہ کرتی رہے گی، نصیحت کرتی ہے اور کرتی رہے گی کہ انہیں ان 8 قسم کے مستحق افراد ہی میں اپنی زکات دینا ہے۔ اس آیت کے ذریعے اس جانب بھی اشارہ ہے کہ یہ حریص منافقین زکات کے حقیقی مستحق نہیں ہیں، یہ زکات کے مصارف سے بہت دور ہیں۔ ان کی حرص اور طمع کی وجہ سے یہ خود مالدار ہیں، اور دولت کے حرص نے ان کو پہلے ہی سے مالدار بنا دیا ہے۔ اب یہ کیسے زکات کے مستحق ہو سکتے ہیں؟
اس آیت میں زکات کے 8 مصارف بیان کیے گئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ زکات کی رقم، زکات کا مال صرف انہی 8 قسم کے لوگوں کو دیا جا سکتا ہے، ان کے علاوہ کسی کو زکات نہیں دی جا سکتی۔ اس آیت میں زکات کے لیے الصدقہ کا لفظ استعمال نہیں کیا گیا، بلکہ الصدقات یعنی جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ زکات صرف کسی ایک مال پر واجب نہیں ہوتی، بلکہ وہ مال کی کئی قسموں پر واجب ہوتی ہے۔ زکات سونا چاندی، مال تجارت، مویشی، نقد رقم وغیرہ پر واجب ہے، تو اس لیے الصدقات کا لفظ استعمال کیا گیا۔ ایک شخص نے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے زکات کے مال میں سے عطا کرنے کا سوال کیا۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے زکات کے مالوں کے بارے میں نبی اور غیر نبی کسی کا بھی فیصلہ منظور نہیں فرمایا، بلکہ خود ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا اور اس کے 8 مصارف مقرر فرما دیے۔ اگر تو ان 8 مصارف میں سے ہے تو میں تجھے زکات کا مال دے سکتا ہوں۔ مشکات، یہ بات ذہن میں رہے کہ زکات، یہ فرض زکات کے 8 مصارف ہیں۔ اس کے علاوہ جو کچھ صدقات ہیں وہ ان 8 قسم کے مصارف کے علاوہ دوسروں کو دیے جا سکتے ہیں۔ وہ 8 مصارف جن کو زکات دی جا سکتی ہے یہ ہیں، جس کی تفصیل ہم بیان کریں گے۔ سب سے پہلے فقراء۔ فقراء فقیر کی جمع ہے۔ ہمارے ہاں ہر بھیک مانگنے والے کو فقیر کہتے ہیں، لیکن شریعت نے فقیر اس کو کہتے ہیں جس کے پاس کچھ موجود ہو مگر وہ زکات کے نصاب سے کم ہو۔ فقیر سے حقیقی فقیر مراد ہے، وہ پیشہ ور فقیر نہیں جن کی یومیہ آمدنی دیگر عام لوگوں کی ماہانہ آمدنی سے زیادہ ہوتی ہے۔ اگر آپ سگنلوں، بینکوں، بس یا ریلوے اسٹیشن وغیرہ کے پاس بھیک مانگنے والوں کا تھوڑی دیر ٹھہر کر جائزہ لیں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ عام آدمی جو اوسط درجے کا ہے وہ گھنٹوں میں جو کماتا ہے، یہ فقیر اتنی مقدار منٹوں میں کما لیتے ہیں۔ بعض پیشہ ور فقیر جن کی مصنوعی اداؤں پر ترس کھا کر آپ 100 روپے 50 روپے اس کے ہاتھوں میں تھما دیتے ہیں، اس سے زیادہ قابل رحم تو بعض اوقات آپ ہوتے ہیں، اس لیے کہ اس کے پاس دولت کا انبار اور آپ کے پاس قبض کا انبار ہوتا ہے۔ پیشہ ور فقیروں کا ایک مافیا ہوتا ہے جو خفیہ طور پر ایک نظام چلاتا ہے جس سے راستہ چلتی عوام بے خبر ہوتی ہے۔ اس لیے ایسے فقیروں کو تلاش کریں اور ان کو زکات دیں جو حقیقی فقیر ہونے کے باوجود کسی کے سامنے اپنی بپتا سنانے کی ہمت اپنے اندر نہیں پاتے، جو فقر و فاقے کے غم میں اندر ہی اندر گھلتے رہتے ہیں، جن کی عزت نفس ان کو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی اجازت نہیں دیتی۔ نمبر 2 مساکین۔ مسکین وہ ہے جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو۔ مسکین کو دوسروں سے سوال کرنے یا مانگنے کی اجازت ہے اس لیے کہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، مگر فقیر کو مانگنے کی اجازت نہیں، اس لیے کہ فقیر اس کو کہتے ہیں جس کے پاس ایک دن کی خوراک، کھانے پینے کی چیزیں ہوں اور تن ڈھانکنے کو کپڑا ہو۔ بعض روایتوں میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ مال کی وہ کتنی مقدار ہے جس کے ہوتے ہوئے سوال کرنا جائز نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس ایک دن کے صبح و شام کے کھانے کی ضرورت پورا کرنے کے لیے کچھ موجود ہو اس کو سوال کرنا درست نہیں ہے۔ ابو داؤد۔ مسکین اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے وقتی طور پر سوال کرے مگر اس کی عادت نہ بنا لے، اس لیے جب مسکین میں مانگنے کی عادت پڑ جاتی ہے تو وہ مسکین مسکین ہی نہیں رہتا۔ تجربہ بتلاتا ہے کہ چند برسوں میں لکھ پتی یا کروڑ پتی وہ بن جاتا ہے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صدقہ پیسہ لینے والے کے لیے اور قوت والے تندرست آدمی کے لیے حلال نہیں ہے۔ نمبر 3 العاملین علیہا۔ زکات کے تیسرے مستحق عاملین وہ عاملین مراد ہیں جنہیں امیر المومنین صدقات اور عشر وصول کرنے پر مقرر کرے۔ ان لوگوں کو ان کی مشغولیت کی وجہ سے زکات میں سے اتنا مال انہیں دیا جائے جو ان کی محنت اور عمل کی حیثیت کے مطابق ہو اور ان کے ماتحت کام کرنے والے ہوں ان کی تنخواہیں بھی ان کی محنت کے اندازے سے دے دی جائیں۔ فقہائے کرام نے یہاں یہ وضاحت کی ہے کہ زکات میں جو مال وصول ہو اس میں سے آدھے حصے تک عاملین اور ان کے معاونین کی تنخواہوں میں دیا جا سکتا ہے۔ نصف سے زیادہ، آدھے سے زیادہ مال انہیں زکات کے مال میں سے نہیں دیا جا سکتا۔ نمبر 4 المؤلفۃ قلوبہم۔ مؤلفۃ القلوب وہ لوگ ہوتے ہیں جنہیں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تعریف قلب یعنی دل جوئی کے لیے زکات کا مال عطا فرمایا کرتے تھے۔ یہ لوگ اپنے اپنے قبیلوں کے سردار اور ذمہ دار تھے۔ ان سرداروں سے امید ہوتی تھی کہ اگر یہ اسلام لائیں گے تو ان کے قبیلوں کے لوگ بھی اسلام قبول کر لیں گے، اور ان سرداروں میں ایک قسم وہ بھی تھی جن کے شر کو دفع کرنے کے لیے انہیں زکات کا مال دیا جاتا تھا۔ کچھ ایسے لوگ بھی تھے جنہوں نے اسلام قبول تو کر لیا تھا مگر ان کے دین میں ابھی تک کوئی پختگی نہیں آئی تھی۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی زکات اس لیے دی تاکہ وہ دین اسلام میں جم جائے اور ان میں پختگی آ جائے۔ نمبر 5 وہ پھر رقاب۔ رقاب کی جمع ہے، رقبہ کی جمع ہے رقاب۔ یہ لفظ مملوک کے لیے بولا جاتا ہے، یعنی جب کوئی شخص کسی کی ملکیت میں غلام کی حیثیت سے ہو اور اس غلام کو مکاتب بنا دے، یعنی یوں کہہ دے کہ اگر تو اتنا مال دے تو تو آزاد ہے،
ایسے شخص کو مکاتب کہتے ہیں۔ جب کسی آقا نے اپنے کسی غلام کو مکاتب بنا دیا اور اب اسے اپنی آزادی کے لیے مال کی ضرورت ہے تو اس مکاتب کو زکات کا مال دے کر اس کو آزاد کرنے کی اجازت ہے۔ نمبر 6 الغارمین مقروض، ایسے لوگ جن کے ذمہ قرض ہو، ان کے پاس ادائیگی کا انتظام نہ ہو۔ فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ جس آدمی پر قرضہ ہو اس کی ملکیت میں اتنا مال نہ ہو جس سے قرضہ ادا کرنے کے بعد نصاب کے بقدر مال بچ جائے تو اس کو زکات دینا جائز ہے۔ بہت سے لوگوں پر قرضے ہوتے ہیں لیکن ان کے پاس مال بھی ہوتا ہے، اس مال سے وہ قرضے ادا کر دیں تو قرضے ادا ہو کر بھی بقدر نصاب یا اس سے بھی بڑھ کر مال بچ سکتا ہے، تو ایسے لوگوں کو زکات دینا جائز نہیں ہے۔ وہ نمبر 7 وہ فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے وہ حضرات مراد ہیں جو جہاد کے لیے نکلے تھے، وہ اپنے ساتھیوں سے بچھڑ گئے اور ان کے پاس خرچ کے لیے کچھ نہیں ہے، ان کو کھانے پینے اور وطن پہنچنے کے لیے مال کی ضرورت ہے تو ان کو زکات دے دی جائے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فی سبیل اللہ سے مراد ایسے حجاج کرام ہیں جو اپنے قافلے سے بچھڑ جائیں اور ان کے پاس مال نہ ہو۔ بعض فقہا فرماتے ہیں کہ اس سے مراد طالب علم ہیں جو دینی تعلیم حاصل کرنے میں لگے ہوئے ہوں۔ نمبر 8 ابن السبیل، عربی زبان میں ابن السبیل مسافر کو کہتے ہیں، ایسا مسافر جو ضرورت مند ہو، اس کے پاس سفر میں مال موجود نہ ہو، اس کو زکات دے دی جائے اگرچہ کہ اس کے گھر میں کتنا ہی مال ہو۔ یہاں یہ بات ذہن میں رہے کہ بعض ایسے پروفیشنل مسافر ہیں جو ہمیشہ مسافر رہتے ہیں، ان کی زندگی سفر ہی میں گزرتی ہے، وہ مسجد کے دروازے پر کھڑے نظر آتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمیں بمبئی جانا ہے، بنگلور جانا ہے، وہ برسوں سے بمبئی یا بنگلور جا رہے ہیں مگر ابھی تک پہنچ نہیں پائے۔ ایسے دھوکے باز مسافروں کے جال میں نہ پھنسے۔ ہم نے کئی مسافروں کو ٹکٹ کا پیسہ دے کر ان کی متعلقہ بس یا ٹرین میں ٹکٹ بنوا کر بھیجا مگر دوسرے دن اسی شہر کی کسی مسجد میں وہ حضرت دروازے پر کھڑے ہوئے نظر آئے۔ اس لیے زکات کے مسائل کو جانیں، سمجھیں، علماء سے پوچھیں اور زکات کے جو واقعی مستحق ہیں ان تک زکات پہنچائیں تاکہ غریب کی غربت دور ہو۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔